اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے دنیا کا سب سے بڑا فقیر بنا دیا. مال اوروں کو دیا، فقر ان کو دیا. اس حال میں پیدا کیا کہ کوئی دایا ان کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس حال میں دو جہان کی سرداری لے کر آ رہا ہے. جن کو خبر تھی ان کے ہاں ہلچل مچی ہوئی ہے. ایک یہودی تجارت کے لیے مکے میں آیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے قریش کا. کہا ہاں. کا باپ زندہ ہے؟ ان کا ہاں. تو کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ پہلے مر چکا ہو. ان کا عبد المطلب کے بیٹے کے بیٹا ہوا ہے. کہ مجھے دکھاؤ. تو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا. آپ پہ نگاہ پڑی تو اس کی چیخ نکلی اور کہنے لگا ویل لبنی اسرائیل، ہائے بنی اسرائیل کی بربادی. لقد خرجت النبوۃ منہا، آج نبوت ان کے گھر سے نکل گئی. ورحتم بہا یا معشر قریش، اور اے قریشیو تم نبوت لے گئے. جن کو پتہ ہے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. دوسرا کیا ہوا، ادھر آپ پیدا ہوئے، ادھر کسرا نے بہت بڑا محل بنایا تھا، قصر ابیس کے نام سے مشہور تھا وہ. اس کے 14 برج زمین پہ جا گرے، ایک دم زمین پہ جا گرے. اور اس کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، جو ایک پل کے لیے نہیں بجھی تھی، وہ ایک دم ساری آگ بجھ گئی. تو حیران ہوا کہ یہ کیا چکر ہے بھائی، اتنا بڑا لوہا جس میں بھرا ہوا اور پتھر جس میں لگا ہوا، یہ کیسے گر گیا اور یہ آگ کیسے بجھ گئی خود بخود. ادھر مکہ مکرمہ میں ایک یتیم پیدا ہو رہا ہے اور ادھر دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے ایوانوں میں زلزلے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا، مال اوروں کو دے دیا. ہاں پوری امت عطا فرما دی کہ یہ امت میرے نبی کی نیابت میں ساری دنیا کے انسانوں تک میرا پیغام پہنچائے گی. اللہ نے اس امت کے سپرد کر دیا اور اس امت کا مرتبہ دوسری امتوں سے اونچا کر دیا. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ هل من الامم افضل علیک من امتی، میری امت سے بھی کوئی بڑھیا امت ہے؟ ظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوى، آپ نے میری امت پر من و سلوہ اتارا، میری امت پر بادلوں کا سایہ فرمایا. میری امت سے کوئی اچھی امت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما تدری یا موسیٰ ان فضل امت احمد علی سائر الامم كفضلی علی خلقی، تمہیں پتہ نہیں ہے موسیٰ کہ میرے آخری نبی کی جو امت ہے اس کو ساری امتوں پر وہ شرافت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے. موسیٰ علیہ السلام تو حیران ہو گئے، کہنے لگے اللہ وہ تو امت مجھے عطا فرما دے، اجعلہم امتی، وہ امت میری امت بنا دے. کہ وہ آپ کی تو بن نہیں سکتی، آپ پہلے آ گئے وہ بعد میں آئیں گے، آپ کی امت نہیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتنا اعزاز بخشا ہے کہ نبیوں نے دعائیں کی کہ وہ امت ہمیں دے دی جائے. موسیٰ کلیم کی ایسی شخصیت نے دعا کی. پھر ایک اور قصہ، بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کر لی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قتل کر دو ان سب کو. تو وہ آئے ان کے پاس، کیسے قتل کریں؟ کسی کا بیٹا، کسی کا باپ ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کا چچا ہے، اتنے قریبی رشتے ہیں، کیسے ہماری تلوار اٹھے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ ویسے ہی معافی مل جائے. موسیٰ علیہ السلام نے 40 آدمی لیے، 40 رجلا لمیقاتنا، 40 آدمی لیے، ان کو لے کر گئے. اے اللہ میری امت کو ویسے ہی معاف کر دے، میری امت کو ویسے ہی معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت کی توبہ تو قتل ہی ہے، آپ کے بعد ایک امت آ رہی ہے، وہ کتنے بڑے سنگین گناہ کر لے اور اتنا کہہ دے اے اللہ معاف کر دے تو ان کے سارے معاف کر دوں گا، آپ کے نہیں. کہنے گے اللہ میں نے تو اپنی امت کا مانگا تھا، آپ نے کسی اور امت کا قصہ سنا دیا. میں اپنی امت کے لیے مانگ رہا تھا، آپ کسی اور امت کے فضائل سنانے میں لگ گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ ممتاز سلوک رکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو اٹھانے اور نبھانے کی وجہ سے. نماز روزے میں ہم اور وہ مشترک ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں. ان کا روزہ 24 گھنٹے کا تھا، ہمارا روزہ صبح شام کا ہوتا ہے. ٹائم بدلتا ہے، کھانا وہی کا ہوئی ہے، بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے، ہمارے رمضان شریف میں کھانا بڑھ جاتا ہے.
ان کا روزہ 24 گھنٹے کا تھا. ہماری زکوٰۃ 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے، 100 پہ 2.5 روپے سمجھ لو. ان کی زکوٰۃ 10% تھی، 100 پہ 10 روپے دینے پڑتے تھے. ہماری زکوٰۃ غریبوں کو دے دی جاتی ہے اور ان کی زکوٰۃ غریبوں کو نہیں دے سکتے تھے. ان کی زکوٰۃ رکھتے تھے پہاڑ کے اوپر سے آگ آتی تھی، اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قبول ہو گئی، اور اگر آگ نہیں آتی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ یہ مردود ہے، قبول نہیں ہے. اور دنیا میں اللہ دکھا دیتا تھا کہ اس کا مال قبول ہے، اس کا مردود ہے. اللہ نے ہمارے اوپر پردہ ڈال دیا. ایک تو 2.5% کر دی ہے، 2.5 روپے ہیں، پھر کہا غریبوں کو دے دو. پھر اس سے بھی اور اگلا قصہ سنو. ایک بدو آ گیا، یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا کیسے ہلاک ہو گئے؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، اب میرا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا 60 روزے رکھو کفارے کے لیے. کہنے لگا ایک روزے میں تو یہ چاند چڑھایا تو 60 میں کیا کروں گا؟ ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، کوئی اور بتائیے. آپ نے فرمایا پھر غلام آزاد کر. کہ میں اپنی جان کا مالک ہوں، میرا اور کوئی ہے ہی نہیں، میں کس کو آزاد کروں؟ پھر آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہنے لگا مجھ سے بڑا مسکین کون ہوگا، میں کس کو کھلاؤں؟ کہنے لگا اچھا بیٹھ جا، کہیں سے کوئی مال آتا ہے تو تجھے دے دوں گا، جا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا اور وہ لے کر آیا بہت بڑا تھیلا کھجوروں کا صدقے کا. آپ نے فرمایا جا لے جا اور مدینے میں 60 مسکینوں کو چن کے ان کو کھلا دے، کفارہ ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں، مجھے ہی دے دو آپ. ہاں جی، تو آپ ہنسنے لگے. آپ نے کہا اچھا چل بھائی تجھے ہی دے دیا، پر یہ چھٹی تیرے لیے، تیرے اور کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ یہاں تک آسانی کے معاملے فرمائے. پھر ایک روایت میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات اتری اور حضور کی امت کے فضائل پڑے تو جلے گئے کوطور پر. اللہ تعالیٰ سے جا کے مکالمہ شروع کر دیا، اے اللہ اجد فی الالواح امتا خیر امہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ رب اجعلہم امتی. اے اللہ وہ اس تورات میں پڑھا ہے کہ آگے ایک امت آ رہی ہے جو حق کو پھیلائے گی، برائی کو مٹائے گی، تجھ پر ایمان لائے گی. اے اللہ وہ امت مجھے دے دی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد، وہ آپ کی نہیں، وہ احمد کی امت ہے. پھر شروع ہوئے اے اللہ اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد. کہ اللہ وہ ایک امت کا اپنے حال بتایا ہے کہ جن کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی. تورات، زبور، انجیل کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی سوائے نبی کے. کھول کے پڑھتے تھے، جب بند کرتے تھے تو ایک حرف بھی یاد نہیں رہتا تھا، سب بھول جاتا تھا. اور یہ 60 سال کا بچہ بھی حافظ ہے، 60 سال کا بوڑھا بھی حافظ ہو سکتا ہے. پھر خالی حفظ کیا، اللہ تعالیٰ نے صرف حفظ کرنے کا نہیں کہا، اس پہ بڑے بڑے درجات طے فرما دیے کہ ان فی الجنت نہرن، جنت میں ایک نہر ہے، اسمہ ریان، جس کا نام ریان ہے، علیہ مدینۃ من مرجان، جس پر مرجان کا شہر ہے، لہو 70,000 باب، اس کے 70,000 دروازے ہیں، من ذہب و فضہ، ایک دروازہ سونے کا، ایک چاندی کا، ایک سونے کا، ایک چاندی کا، لحامل القرآن، جو حافظ قرآن کو دیا جائے گا. پھر اسے قیامت میں کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها. حافظ صاحب پڑھو اور جنت کے درجوں پہ چڑھو، جتنا پڑھتے جاؤ گے چڑھتے جاؤ گے. یہاں عند آخر آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قرآن اس دن اتنا یاد ہوگا جتنا عمل ہوگا. پورا عمل ہے تو پورا یاد ہوگا، ادھورا ہے تو ادھورا ہوگا. اور عمل کر یاد کر کے قرآن کو لات مار دی تو ایک حرف بھی یاد نہیں رہے گا. عند آخر آیت تقرأها، جس کا عمل ہوگا وہ پڑھتا جائے گا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جائے گا. جیسے جیسے اس کا درجہ چڑھے گا اس کے باپ کا درجہ بھی ساتھ ساتھ بلند ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ باپ بیٹا جنت الفردوس کے سب سے عالی مقام پر پہنچ جائیں گے. جو قرآن یاد کرنا آج ہمارے لیے بیکار سمجھا جاتا ہے وہ کل قیامت کے دن بڑا باکار نظر آئے گا. اور جو آج ڈاکٹر، انجینئر، تاجر اور زمیندار بننا، سیاستدان اور وزیر بننا، صدر بننا بہت بڑے کام سمجھے